يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون. محترم علماء کرام، ذمہ داران جمعیت، بزرگوں، نوجوان بھائیوں اور بڑا شیما ہو رہے ہیں، آج تو ماشاءاللہ ترقی کا دور ہے. تقریباً ہر آدمی کے ہاتھ میں موبائل وغیرہ موجود ہے. موبائل یا کمپیوٹر کبھی کبھی کام کرتے کرتے اچانک بہت سلو ہو جاتا ہے، تو ہم لوگ میکینک کے پاس لے کر جاتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ موبائل کے اندر بہت سارے وائرس آتے ہیں، جس کی وجہ سے موبائل کا جو فنکشن ہے وہ صحیح طریقے سے کام نہیں کر رہا ہے. تو اب موبائل کو صحیح کرنے کے لیے اس پورے موبائل کو فارمیٹ مارنا پڑے گا، اس کے تمام وائرس کو نکالنا پڑے گا، تب وہ موبائل صحیح طریقے سے کام کرے گا. ہم اور آپ امت مسلمہ مسلمان اس دنیا میں خیر امت کے خطاب سے، لقب سے ہمیں اور آپ کو سرفراز کیا گیا. مسلمان بھی وہ قوم تھی جس نے پوری دنیا میں ایک انقلاب برپا کیا، توحید کی بنیاد پر، ایک اللہ کی عبادت کی بنیاد پر پوری دنیا میں انقلاب برپا کیا. کیسر و کسریٰ کے تخت و تاج کو اپنے پیروں تلے روندا، دنیا کو جہالت کے اندھیروں سے نکال کر علم کی روشنی سے منور کیا. سورج اور چاند کی، دریاؤں اور سمندروں کی، جانوروں کی، شرمگاہوں کی عبادت کرنے والی انسانیت کو اس کے خالق سے جوڑا. لیکن آج وہ قوم کن حالات سے دوچار ہیں، ہمیں سے ہر صاحب نظر اچھی طریقے سے جانتا ہے. ضبط کرتا ہوں تو ہر زخم لہو دیتا ہے، نالا کرتا ہوں تو اندیش ہے رسوائی. امت کے جو حالات ہیں اس وقت، ذلت اور پستی کے جس دوراہے پر ہم کھڑے ہیں، میرے ساتھیوں، میرے بھائیوں، یہ ہمیں اور آپ کو اپنے محاسبے کا وقت ہے، حساب کا وقت ہے. پھر سوچیں کہ کیا یہ وہی امت ہے، یہ وہی قوم ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس کو خیر امت کا لقب دیا تھا؟ یہ وہی قوم ہے جس کی عظمت کے ترانے عرب سے لے کر عجم تک گائے گئے؟ کیا یہ اسی اسلام کے ماننے والے ہیں جس اسلام کا جھنڈا عرب کے صحراؤں سے لے کر افریقہ کے بیابانوں تک اور یورپ کے کلیساؤں تک اسلام کا پرچم لہرایا؟ کیا یہ اس اسلام کی ماننے والی قوم؟ آج ہماری اجتماعیت مجروح ہو چکی ہے، ضمیر مردہ ہو چکے، ہم بے حس ہو چکے ہیں. یہ امت جسے اللہ کے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جسم قرار دیا ہے، یہ امت آج مختلف ٹکڑوں میں بٹی. ملک شام میں ابھی جو حالات آئے ہمارے اولاد کے سامنے، ہندوستان میں، ہمارے ملک میں جو حالات ہمارے اوپر ہیں، ہمارے سامنے. تو آج کی ہماری تقریر کا ٹاپک ہے کہ وہ کیا اسباب ہیں، وہ کیا ریزن، وہ کیا وجوہات ہیں جن کی وجہ سے آج یہ مصیبتیں، یہ ذلت، یہ پستی ہمارے اوپر آئی.
اب ظاہر سی بات ہے کہ یہ موضوع بہت تفصیل سے آتا ہے اور قرآن و حدیث کی روشنی میں بہت ساری چیزیں آپ کے سامنے بیان کی جا سکتی. انشاءاللہ میں اپنے مطالعے کی روشنی میں 8 ایسی چیزیں بیان کروں گا جو ہماری ذلت کے سبب ہیں، جن کی وجہ سے آج ہم ذلیل و خوار ہیں. اور علاج کے طور پر انشاءاللہ ہم 10 چیزیں آپ کے سامنے بیان کریں گے. 10 ایسی چیزیں کہ اگر ہم ان کو اپنائیں تو انشاءاللہ ذلت و پستی کا یہ دور ختم ہو سکتا ہے. اس سے پہلے کہ ہم اپنے اصل موضوع پر آئیں، پہلی اور بنیادی بات آپ یہ جان لیں کہ عزت و ذلت اللہ کے ہاتھ میں. وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ. اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ عزت تو اللہ کے لیے، عزت اس کے رسول کے لیے ہے، عزت ایمان والوں کے لیے. تو عزت کا مالک اللہ ہے. دنیا میں اگر کوئی عزت پاتا ہے تو اللہ اسے عزت دیتا ہے، کوئی ذلیل ہوتا ہے تو اللہ کی طرف سے اسے ذلت ملتی ہے. اللہ نے فرمایا قرآن کریم میں قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَن تَشَاءُ وَتَنزِعُ الْمُلْكَ مِمَّن تَشَاءُ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ. اے نبی آپ کہیے اے اللہ تو ہی بادشاہت کا مالک ہے، تو جس کو چاہتا ہے بادشاہ بنا دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے صاحب تخت و تاج بنا دیتا ہے، اور جس کو چاہتا ہے حکومت چھین لیتا ہے اس سے. وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ تو جسے چاہتا ہے عزت دیتا ہے، وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ اور تو جسے چاہتا ہے ذلت دیتا ہے. تو ذلت اور عزت اللہ کے ہاتھ ہے، کہیں اور نہیں ملنے والی ہمیں. اگر آج ہم ذلیل ہیں اسی مالک سے ہمیں اور آپ کو عزت ملے گی، وہی دے گا ہمیں. اسی نے عزت دی تھی تو ہم معزز تھے، اور آج ہماری بدعملیوں اور ہماری بدعمالیوں اور ہمارے کرتوتوں کے سبب آج ہمارا جو حال ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کی طرف سے ہے. ہمارے اعمال کی اور حالات کی اصلاح بھی کرتے. ذلت کیوں ہے؟ 8 چیزیں مجھے آپ کے سامنے بیان کریں. نمبر 1، ایمان کی کمی. آج ہمارا ایمان کمزور ہو چکا ہے. ورنہ کیا بات ہے کہ اللہ نے تو قرآن میں وعدہ کیا ہے وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ. اے ایمان والو تم غمگین نہ ہو، تم سست نہ پڑو، تم کمزور نہ پڑو. وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ. تمہارا ہی سر بلند ہوگا، تم عزت والے رہو گے، تمہارا ہی مقام بلند رہے گا. شرط یہ کہ كُنتُم مُّؤْمِنِينَ، ایمان تمہارے اندر ہونا چاہیے. ایمان کا مطلب سمجھیں. ایمان کی بنیاد کیا ہے؟ توحید. اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں کہ ایمان کی 70 سے زیادہ چاہتے ہیں، اور ایمان کا کی جو بنیاد ہے، ایمان کا جو سب سے نیچا حصہ ہے وہ کلمہ توحید ہے، لا الہ الا اللہ کا اقرار ہے. کیا آج ہماری توحید سلامت ہے؟ ذرا آپ نظر اٹھا کے دیکھیے اپنے معاشرے کو. وہ مسلمان جس کے دین کی بنیاد توحید پر ہے، آج اس مسلمان کا کیا حال ہے، اور کہاں کہاں وہ ذلیل ہو رہا ہے، کہاں کہاں وہ اپنے ہاتھ کو پھیلائے ہے، کہاں کہاں اپنے ماتھے کو ذلیل کر رہا ہے. ذرا آپ حالات اٹھا کے توحید سے ہم نے اپنا ناطہ توڑا، اللہ کی رحمت نے ہم سے نہیں موڑا. اللہ نے تو وعدہ کیا ہے. سورہ نور کی آیت نمبر 55 آپ اٹھا کے دیکھیے، قرآن کریم کا 18واں پارہ، سورہ نور کی آیت نمبر 55. اللہ نے وعدہ کیا ہے، وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ بِالْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ. اے ایمان والو، اللہ نے اپنے ایمان والے بندوں سے وعدہ کیا ہے کہ میرے وہ بندے جو ایمان لائیں گے، جو نیک عمل کریں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو زمین کا خلیفہ بنائے گا، انہیں زمین میں حکومت اور اقتدار عطا فرمائے گا، انہیں زمین میں غلبہ عطا فرمائے گا. كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ، جیسے کہ ان سے پہلے کے لوگوں کو زمین میں اقتدار دیا تھا، حکومت عطا کرے گا، اقتدار عطا کرے گا. پہلا وعدہ.
وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ، اور اللہ ان کے دین کو دنیا میں غالب کرے گا، ان کا دین کبھی مغلوب نہیں ہوگا، ان کا دین غالب رہے گا. یہ دوسرا وعدہ. اور تیسرا وعدہ وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا، اور اللہ اپنے ایمان والے بندوں کو دہشت اور ڈر کی زندگی سے نکال کے امن و امان کی زندگی عطا فرمائے گا. وہ چین کی زندگی گزاریں گے، وہ امن و شانتی کی زندگی گزاریں گے. ان کی زندگی میں ڈر نہیں ہوگا، ان کی زندگی میں دہشت نہیں ہوگی. یہ تین وعدہ کیا تھا، لیکن ایک شرط ہے، یا بدوننی، میرے بندو یہ وعدہ تب پورا ہوگا جب تم صرف میری ہی عبادت کرو گے. لا یشرکون بی شیئا، تم میرے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرو گے، تم شرک نہیں کرو گے. اگر تم نے شرک کیا، تم نے اس توحید کے وعدے سے منہ موڑا، تو یہ مدد تم کو ملنے والی نہیں ہے. کیا مسلمان توحید پر قائم ہے؟ مسلمانوں کا ایک بڑا طبقہ آج توحید کا مطلب نہیں جانتا. شرک کتنی خطرناک چیز ہے اور اس کی دنیا اور آخرت کی بربادی کا کتنا بڑا سبب ہے، مسلمان کا ایک بڑا طبقہ نہیں جانتا. تو توحید کے بغیر، ایمان کے بغیر ہم عزت نہیں پا سکتے. ہم ذلیل ہیں اس لیے کہ ہمارا ایمان آج کمزور ہوتا ہے، ہماری توحید کمزور ہے. ہم چند ٹکوں کے عوض اپنے ایمان کا سودا کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں. ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، میرے وہ بندے جنہوں نے اللہ کو اپنا رب مانا، ثم استقاموا، پھر اس کے اوپر جم گئے، تتنزل عليهم الملائكة الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنة التي كنتم توعدون. جنہوں نے اللہ کو اپنا رب مانا اور اس کے اوپر جم گئے، اللہ فرما رہا ہے کہ ہمارے فرشتے ان کے اوپر نازل ہوتے ہیں اور ان کو بشارت سناتے ہیں، ان کو خوشخبری سناتے ہیں کہ تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، تمہیں غمگین ہونے کی ضرورت نہیں ہے. تمہارا دنیا میں بھی ہم سپورٹ کریں گے اور آخرت میں بھی تمہارا سپورٹ کریں گے. آج ہمارے بچے یتیم ہو رہے ہیں، ہماری مائیں بہنیں ان کی عزتوں کے ساتھ کھیلا جا رہا ہے. آج کیوں نہیں اللہ کی مدد آ رہی ہے؟ آج کیوں نہیں فرشتے اتر رہے ہیں؟ اس لیے کہ ہم نے اللہ کو اپنا رب کو مانا، لیکن سنت تقامو، پھر اس کے اوپر جم گئے جیسا کہ صحابہ کرام جم گئے. وہ استقامت، وہ ایمان کی کہ اس کی ثابت قدمی آج ہمارے اندر ہے. ہم نے کبھی دنیا کی دولت کے لیے، کبھی اپنی جھوٹی شان و شوکت کے لیے، کبھی چند ٹکوں کے لیے، کبھی زر و سیم کے لیے، کبھی سونے چاندی کے ٹکوں کے بعد ہم نے اپنے ایمان کو فروغ کر دیا. میرے ساتھیوں، آج مسلمان اپنے ایمان پہ رہ گئے. ایمان کی کمی جو ہماری زندگی کی کمی ہے. دوسری وجہ، ہم مسلمان ہیں، مسلمان گھرانے میں پیدا ہوئے، گوشت کھا رہے، ٹوپی لگا لیتے ہیں، جمعہ نماز پڑھ لیتے ہیں. ہمارا مردہ دفن ہوتا، آدمی مر جاتا اس کو قبرستان میں دفن کر لیتے ہیں. پر یہ جو چند ظاہری چیزیں ہیں، دین کے جو شعائر ہیں، ہم نے انہیں کو پورا دین کر دیا. وجہ کیا ہے کہ یہ دین ہمیں بڑی آسانی سے ملا ہے. اس کے لیے ہم نے کچھ کھویا نہیں، قربانی نہیں. اس دین کی قیمت سمجھنا ہے تو صحابہ سے سمجھنا، جنہوں نے اپنا سب کچھ قربان کر کے اس دین کو حاصل کیا. کیا قصور تھا حضرت بلال کا؟ حضرت بلال کا قصور کیا تھا کہ عرب کے ریتداروں میں، عرب کے صحراؤں میں تپتی ہوئی ریت پر بلال حبشی کو لٹایا جاتا ہے، ان کے سینے پر گرم پتھر رکھے جاتے ہیں اور ان سے کہا جاتا ہے کہ دین اسلام کو چھوڑ دو، توحید کو چھوڑ دو. کیا قصور تھا ان کا؟ میرے بھائیوں، علامہ اقبال نے کہا تھا، تمہیں گویم مسلمان بلغم کہ دانم مشکلات لائے گا. جب میں کہتا ہوں کہ میں مسلمان ہوں تو میں کانپ جاتا ہوں، میں لرز جاتا ہوں، میں ڈر جاتا ہوں، کیونکہ میں جانتا ہوں کہ لا الہ الا اللہ کے پیچھے کتنی مشکلات ہیں، کتنی پریشانیاں ہیں، کتنی قربانیاں ہیں. قربانیوں کا جذبہ ہے ہمارے اندر. صحابہ کرام کو دیکھیے، آج ہم دنیا کی دولت حاصل کرنے کے لیے یوں کی بہار چھوڑ کے بمبئی آتے ہیں، بھیونڈی آتے ہیں، رات دن محنت کرتے ہیں،
صرف اس لیے تاکہ بال بچے چین کی زندگی گزاریں. دنیا کی دولت کو حاصل کرنے کے لیے, دنیا کو بہتر بنانے کے لیے گھر بار چھوڑنا آسان ہے, وطن چھوڑنا آسان ہے, ماں باپ کو چھوڑنا آسان ہے. صحابہ کرام نے دین کے لیے, ایمان کے لیے, اللہ اور اس کے رسول کی محبت کے لیے اپنا سب کچھ قربان کر دیا. غزوہ تبوک کا موقع ہے, بڑی پریشانی کی جنگ ہے, بڑی پریشانی کا موقع ہے. نبی اکرم اپنے صحابہ سے کہتے ہیں کہ اس لشکر کی تیاری میں جو حصہ لے گا میں اسے جنت کی ضمانت دیتا ہوں. عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ آج بڑا اچھا موقع ملا ہے, آج تو میں حضرت ابو بکر سے بازی مار لے جاؤں گا. ہمیشہ حضرت ابو بکر مجھ سے آگے نکل جاتے ہیں, آج میں حضرت ابو بکر سے آگے نکل جاؤں گا. اپنے گھر کا آدھا مال لا کر بارگاہ رسالت میں رکھ دیتے. اللہ کے رسول سوال کرتے ہیں, ماں ابقیت لأہلک, اے عمر گھر والوں کے لیے کچھ چھوڑا ہے یا سب کچھ لے کر چلے آئے ہو؟ حضرت عمر فاروق کہتے ابقیت لہم النصف, اے اللہ کے رسول میں نے آدھا مال آپ کے پاس میں لایا ہوں, آدھا گھر چھوڑ کے آیا ہوں, بال بچوں کی ضرورت کے لیے چھوڑ کے آیا ہوں. تھوڑی دیر کے بعد حضرت ابو بکر صدیق بھی چلے آ رہے ہیں, وہ بھی اپنے گھر کا سارا جو بھی ان کے پاس تھا وہ لے کے آئے ہیں, اللہ کے رسول کے قدموں میں رکھتے ہیں. اللہ کے پیارے رسول سوال کرتے ہیں, ماں ابقیت لأہلک, اے ابو بکر تم اپنے گھر والوں کے لیے کچھ چھوڑ کے آئے ہو یا نہیں چھوڑ کے آئے ہو؟ حضرت ابو بکر جواب دیتے ہیں, ابقیت لہم اللہ ورسولہ, اے اللہ کے رسول میں اپنے گھر والوں کے لیے اللہ اور اس کے رسول کو چھوڑ کے آیا ہوں. اے اللہ کے رسول میں اپنا سارا کا سارا مال, سارا کا سارا اثاثہ آپ کے پاس لے کے آیا ہوں. جہاں تک میرے گھر والوں کی بات ہے, جہاں تک میرے اہل و عیال کی بات ہے, میں ان کے لیے اللہ اور اس کے رسول کو چھوڑ کے آیا ہوں. یہ قربانی کا جذبہ, اللہ اور اس کے رسول کی یہ محبت آنے والے چیزوں سے. وہ سولی پر بھی چڑھائے جاتے تھے تو بھی اپنے ایمان کا سودا نہیں کرتے تھے. حضرت خبیب بن عدی کا واقعہ بارہا آپ نے سنا ہوگا کہ ان کو سولی پہ چڑھایا جانے والا ہے, ان کو آفر کیا جاتا ہے, ان سے کہا جاتا ہے کہ اے خبیب کیا تم یہ پسند کرو گے کہ آج اس سولی پر تمہاری جگہ تمہارے نبی کو چڑھایا جائے, محمد رسول اللہ کو چڑھایا جائے؟ حضرت خبیب کہتے ہیں ارے یہ تو بہت دور کی بات ہے کہ میری جگہ میرے پیارے نبی کو سولی پر چڑھایا جائے. میں تو یہ بھی گوارا نہیں کروں گا کہ میرے نبی کے مقدس پاؤں میں کانٹا بھی چبھویا جائے اور میری جان بخش دی جائے, مجھے چھوڑ دیا جائے اور میرے نبی کے پاؤں میں کانٹا بھی چبھویا جائے. وصولیاں کرے, انہوں نے بچوں کو قربان کیا, گھر چھوڑا, وطن چھوڑا, مال خرچ کیا, تب اللہ نے انہیں عزت دی. دین کے لیے قربانی دینے کا جذبہ. دین کیا ہے؟ دین پر عمل کرنے کا مطلب کہ جنت کا راستہ ہے, اور جنت کا راستہ مشکلات کا راستہ ہے. اللہ نے فرمایا قرآن کے اندر, ام حسبتم ان تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم, اے ایمان والو کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ تم جنت میں ایسے ہی چلے جاؤ گے؟ تم سے پہلے جو ایمان والے گزرے ہیں, تم سے پہلے جو اللہ کے نبی گزرے ہیں, ان کے اوپر کیسی کیسی مصیبتیں آئی. کبھی ان کے اوپر بھوک و پیاس کی تکلیف آئی, کبھی ان کے اوپر بیماریوں کی تکلیف آئی. وزلزلوا, اتنی پریشانیاں آئی, اتنی مصیبتیں آئی کہ رسول کو کہنا پڑا, ایمان والوں کو کہنا پڑا, متا نصر اللہ, آخر اللہ کی مدد کب آئے گی, آخر اللہ کی مدد کب آئے گی. انہیں سہارا دیا جاتا تھا, ان سے کہا جاتا تھا الا ان نصر اللہ قریب, اللہ کی مدد بہت جلد آنے والی ہے, بہت قریب آنے والی ہے. تو آزمائش فیصلہ آج ہمارے لیے ہم دین کے لیے قربانی دینا نہیں چاہتے. دین جہاں ہم سے قربانی مانگتا ہے ہم وہاں بھی قربانی دینے کا جذبہ اپنے دل میں نہیں پاتے. یہ ہمارے دل کو رسوائی کا دوسرا ہے. تیسرا سبب دنیا پر. اسلام نے ہمیں جو تصور دیا ہے, اسلام نے ہمیں یہ تصور نہیں دیا ہے کہ ہم دنیا چھوڑ دیں, جنگل میں چلے جائیں, پہاڑوں پہ چلے جائیں, ٹوپیاں بنا کے اللہ کی عبادت کریں. اسلام نے یہ تصور نہیں دیا ہے. اسلام ہم سے یہ کہتا ہے کہ تم دنیا میں زندگی گزارو, شادیاں کرو, بچے پیدا کرو, کاروبار کرو,
لیکن اپنی زندگی کا ٹارگیٹ، اپنی زندگی کا نصب العین، اپنی زندگی کا مقصد حقیقی آخرت، اس لیے کہ یہ دنیا عارضی ہے، یہ دنیا فانی ہے، یہ دنیا چند دنوں کی چاندنی ہے، اصل زندگی آخرت کی ہے، وہاں کی بھلائی اصل بھلائی ہے اور وہاں کی خرابی اصل خرابی۔ ہم نے کیا کیا؟ ہم رات میں سوتے ہیں تو بھی ہم دنیا ہی کے بہتر بنانے کے ساتھ دیکھتے ہیں، اور دن میں جاگتے ہیں تو دنیا ہی کے لیے ہماری ساری کوششیں، ہماری ساری جد و جہد، ہماری ساری کاوش ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا ما لکم اذا قیل لکم انفروا فی سبیل اللہ اثاقلتم الی الارض، اے ایمان والو تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ جب تم سے یہ کہا جاتا ہے کہ تم اللہ کی راہ میں نکلو، اثاقلتم الی الارض، تو تم زمین پہ پھیل جاتے ہو، تم آرام کرنے لگتے ہو، تم اللہ کی راہ میں قربانیاں دینا نہیں چاہتے۔ ارضیتم بالحیات الدنیا، اے ایمان والو کیا تم دنیا کی زندگی سے مطمئن ہو گئے ہو؟ کیا تم دنیا کی زندگی سے راضی ہو گئے ہو؟ کیا تم نے دنیا کی زندگی کو سب کچھ سمجھ لیا ہے؟ آج ہمارا سوچیں، ہمارا ایمان ہے آخرت پر، ہم مانتے ہیں کہ جنت ہے، جہنم ہے، حساب دینا ہے، لیکن ہماری زندگی، ہمارے اعمال فکر آخرت کے تصور سے خالی۔ ایک حدیث سنیے، امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ ابو داؤد شریف کتاب البری میں حدیث لائے ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس حدیث کو آج ہمیں اور آپ کو بڑے غور سے سننے اور سمجھنے۔ عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ اللہ کے پیارے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اذا تبایعتم بالعینۃ واخذتم اذناب البقر ورضیتم بالزرع وترکتم الجہاد، جب تم کاروبار میں دھوکہ دھڑی کرنے لگو گے، جب تم بیع اینا کرنے لگو گے، بیع اینا کیا ہوتی؟ بیع اینا ایک دھوکہ دھڑی کا کاروبار تھا۔ اس کی شکل یہ تھی کہ ایک سامان میں نے کسی کو 1000 روپئے کا بیچا، 1000 روپئے کا سامان بیچا، 1 مہینے کی مہلت دے کر تو 1 مہینے کے بعد مجھے پیسہ دے دینا، یہ سامان تم لے لو، اور 2 دن کے بعد میں نے 800 روپئے میں نقد اس کو پیسہ دے کے وہ سامان خرید۔ یہ ایک شکل تھی، اس کو بیع اینا کہا جاتا ہے۔ اللہ کے رسول فرما رہے جب تم بیع اینا کرنے لگو گے، یعنی جب تمہارے کاروبار میں دھوکہ دھڑی شروع ہو جائے گی، جب تم لین دین کے معاملے میں بے ایمان ہو جاؤ گے، خیانت کرنے والے بن جاؤ گے، تمہارے کاروبار میں ٹرانسپیرنسی نہیں رہے گی، تمہارے معاملات صاف نہیں رہیں گے، تمہارے کاروبار کرنے کا طریقہ صاف ستھرا نہیں رہے گا، وَأَخَذْتُمْ أَذْنَابَ الْبَقَرِ، اور تم گائے کی دم کو پکڑ لو گے، گائے کی دم کو پکڑ لو گے مطلب گائے اور بیل وغیرہ آج بھی دیہاتوں میں آپ دیکھیے جو لوگ کھیتی کرنے والے ہوتے ہیں وہ گائے بیل وغیرہ پالتے ہیں، مویشیوں کی بڑی حیثیت اور بڑی اہمیت ہوتی ہے گاؤں دیہات کی زندگی میں۔ آج شہروں کی زندگی میں ہمارے پاس دوسری چیزوں کی اہمیت ہے، بینک بیلنس کی اہمیت ہے، لوم چلانے والے کے نزدیک اس کے پاور لوم کے کارخانے کی اہمیت ہے، دکاندار کے لیے اس کی دکان کی بڑی اہمیت ہے۔ اس کو آپ صرف گائے کے اوپر قیاس مت کیجیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے استعارہ کے طور پر، ایک تمثیل کے طور پر گائے کا لفظ استعمال کیا ہے۔ آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ جب تم دنیا کی چیزوں میں مگن ہو جاؤ، اخذتم اذناب البقر، تم گائے کی دم کو پکڑے رہو گے، جب تم اپنی تجوریوں کو پکڑ کے بیٹھے رہو گے، جب تم اپنے نوٹوں کو گننے کو زندگی کا مسئلہ بنا لو گے، جب تمہاری نظر میں دنیا کی دولت ہی سب کچھ ہو جائے گی، وَرَضِيتُم بِالزَّرْعِ، اور تم کھیتیوں سے راضی ہو جاؤ گے، زمین سے جو پیداوار ہوتی ہے، جو کھیتیاں تمہارے لیے پیدا ہوتی ہوں، کھیتیوں سے راضی ہو جاؤ گے، اپنے دھن دولت سے مطمئن ہو جاؤ گے، اپنی دنیا کی دولت پر تم بہت زیادہ اترانے لگو گے، وَتَرَكْتُمُ الْجِهَادَ، اور تم جہاد چھوڑ دو گے۔ جہاد اس لفظ کے ساتھ کتنا کھلواڑ کیا جا رہا ہے۔ جہاد اسلام کی ایک اصطلاح ہے، اسلام کے اصول ایک قانون ہے، لیکن آج کچھ بے وقوف اور نادان قسم کے لوگوں نے جہاد سے گالی بنا دی۔ دین کے لیے اپنی
مال کی، اپنے وقت کی، اپنی جان کی، ہر کسی کی قربانی اللہ کی زمین پر حق کو نافذ کرنے کے لیے، باطل طاقتوں کو نیست و نابود کرنے کے لیے جو بھی اسٹرگل کیا جائے، کوشش کیا جائے، دیٹ از کالڈ جہاد فی سبیل اللہ۔ وَتَرَكْتُمُ الْجِهَادَ، جب تم جہاد کو چھوڑو گے، جب تم دین کے لیے قربانی دینے کا جذبہ اپنے دل سے نکال پھینکو گے، اللہ کے رسول فرما رہے ہیں اِلَّا سَلَّطَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ اِلَّا سَلَّطَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ ذُلًّا، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے اوپر ذلت و رسوائی کو مسلط کر دے گا، تم ذلیل ہو جاؤ گے، تم خار ہو جاؤ گے، تم تخت ہو جاؤ گے، تمہاری کوئی ویلو نہیں ہوگی، تمہارا کوئی وقار نہیں ہوگا، تمہاری کوئی حیثیت نہیں ہوگی، اور یہ ذلت و رسوائی تب تک تمہارے اوپر رہے گی لا ينزعه حتى ترجعوا الى دينكم، جب تک تم اپنے دین کی طرف لوٹو گے نہیں، اپنے دین پر عمل نہیں کرو گے، تب تک یہ ذلت و رسوائی تم سے ہٹ نہیں۔ دنیا پرستی آج ہم کو دے دوں۔ ایک اور حدیث دیکھیے، یہ حدیث امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ ابو داؤد شریف کتاب المناہج کے اندر لائے ہیں، اور حدیث کے راوی اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک بہت ہی پیارے صحابی، مشہور صحابی حضرت ثوبان رضی اللہ عنہ۔ یہ حضرت ثوبان رضی اللہ عنہ اللہ کے رسول کے غلام تھے، آپ نے ان کو قریب سے آزاد کیا تھا، آزاد کردہ غلام تھے، اور آپ اگر حدیث کی کتابوں کا غور سے مطالعہ کریں تو حضرت ثوبان رضی اللہ عنہ کی زیادہ تر روایتیں جو ہیں وہ فتنوں کے تعلق سے ملتی ہیں، فتنوں کے تعلق سے ان کی روایتیں زیادہ ہوتی ہیں، گویا کہ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیثیں خاص طور سے ان کو بیان کرتے تھے جس میں فتنوں کرتے تھے، اور حضرت ثوبان رضی اللہ عنہ بڑے خوددار صحابی تھے۔ ایک مرتبہ اللہ کے رسول نے صحابہ کے سامنے کہا کہ تم میں سے کون ہے جو یہ قسم کھائے کہ میں آج کے بعد زندگی میں کبھی سوال نہیں کروں گا، کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلاؤں گا، میں اس کو جنت کی گارنٹی دیتا ہوں، جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ حضرت ثوبان رضی اللہ عنہ کھڑے تھے، کہنے لگے اللہ کے رسول میں آپ کو گارنٹی دیتا ہوں، میں کبھی کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاؤں گا۔ وہ صحابہ بڑے خوددار ہیں۔ اب یہ حدیث سنیں، یوشک الامم ان تداعی علیکم کما تداعی الاکلۃ الی قصاصها، اے میری امت کے لوگوں، ایک ایسا زمانہ تمہارے اوپر آنے والا ہے، ایک ایسا دور تمہارے اوپر آنے والا ہے جب دنیا کی ساری قومیں تمہارے اوپر ٹوٹ پڑیں گی، تمہارے اوپر حملہ کریں گی، تمہارے پیچھے پڑ جائیں گی، کما تداعی الاکلۃ الی قصاصها، جیسے کھانے والے کھانے کی پلیٹوں کی طرف، کھانے کے پیالوں کی طرف دوڑتے ہیں، بھوکے لوگ جس طریقے سے دسترخوان پر ٹوٹ پڑتے ہیں، دنیا کی ساری قومیں تمہارے اوپر ٹوٹ پڑیں گی۔ صحابہ کرام نے سوال کیا، امین قلت نحن یومئذ، اے اللہ کے پیارے نبی، کیا اس وقت ہماری تعداد کم ہوگی؟ آپ نے فرمایا نہیں، بل انتم یومئذ کثیر، تعداد تو تمہاری بہت زیادہ ہوگی، ولکنکم غصاء کغصاء السیل، لیکن تم سیلاب کے جھاگ کی مانند ہوگے۔ سیلاب کا پانی جب آتا ہے تو اس کے اوپر جھاگ ہوتا ہے، طاقت اس کے جھاگ نہیں ہوتی، طاقت اس کے پانی میں ہوتی، جھاگ بس دیکھنے میں رہتا ہے، بلبلا رہتا ہے، وہ ختم۔ اللہ کے رسول نے فرمایا تم سیلاب کی طرح نہیں ہوگے، سیلاب کے جھاگ کی طرح ہو جاؤ گے، یعنی پانی کے اوپر جو بلبلے ہوتے ہیں، جو جھاگ ہوتا ہے، جس کی کوئی اپنی حیثیت نہیں ہوتی، کوئی اسٹیبلٹی نہیں ہوتی، اس کے اندر کوئی دم نہیں ہوتا، تم بے دم ہو جاؤ گے، کمزور ہو جاؤ گے، بوجھے ہو جاؤ گے، کھوکھلے ہو جاؤ گے۔ یہ آج دنیا کے نقشے پر نظر ہے۔ اللہ کے رسول کی حدیث ہر بہت سچ ثابت ہو رہی ہے۔ کروڑوں اور اربوں کی تعداد میں وسائل سے مالا مال ہیں، لیکن سب اپنی اپنی دنیا میں مگر کوئی اس قوم کی اجتماعی ہمت نہیں ہے تو اور کیا ہے کہ مسلمانوں کا پورے ملک میں ان کی نسل کشی ہوتی ہے، ان کی پوری نسلوں کو کاٹا جاتا ہے، کوئی ہاتھ اٹھانے والا نہیں، کوئی آواز اٹھانے والا نہیں، کوئی یہ کہنے والا نہیں کہ یہ غلط ہے۔ میرے بھائیوں، اللہ کے حبیب فرمائے کہ ایسا زمانہ آ جائے جو سیلاب کے جھاگ کی طرح۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا
اللہ تبارک و تعالیٰ وَلَيَنزِعَنَّ اللَّهُ مِن صُدُورِ عَدُوِّكُمُ الْمَحَابَّةَ مِنكُمْ، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے دشمنوں کے دلوں سے تمہارے روب و دبدبہ کو نکال دے گا، تمہارے دشمن تم سے ڈرنا بند کر دیں گے، تمہارا کوئی روب نہیں ہوگا، تمہارا کوئی دبدبہ نہیں ہوگا۔ وَلَيَقْذِفَنَّ اللَّهُ فِي قُلُوبِكُمُ الْوَهْنَ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے دلوں کے اندر وہن ڈال دے گا، کمزوری ڈال دے گا، بیماری ڈال دے گا۔ صحابہ نے سوال وَمَا الْوَهْنُ یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول یہ وہن بیماری کیسی ہے، یہ کس بیماری کی آپ بات کر رہے ہیں؟ آپ نے فرمایا حب الدنیا وکراہیۃ الموت، تم دنیا سے محبت کرنے لگو گے، دنیا کی محبت تمہارے دلوں میں آئے۔ بہت ڈر تھا اللہ کے رسول کو اپنی امت کے بارے میں، اندیشہ تھا کہ میری امت کی دنیا پرستی میں میری امت بھی پڑ گئی۔ یہودی برباد ہوئی تھی دنیا پرستی کے لیے۔ ذرا قرآن اٹھاؤ، قرآن کا سورہ بقرہ پوری اٹھا کے دیکھیے، سورہ قصص پوری اٹھا کے دیکھیے، سورہ طٰہٰ پوری اٹھا کے دیکھیے۔ یہودی برباد ہوئی تھی دنیا پرستی کی وجہ سے، عیسائی برباد ہوئی تھی دنیا پرستی کی وجہ سے۔ قرآن ہمیں یہود و نصارہ کے واقعات بیان کر کے یہ بتانا چاہتا ہے، اے مسلمانوں، جو جرم یہودیوں نے کیا وہ جرم تم کرو گے تو سزا بھی وہی تم کو ملے گی۔ ہم کوئی کے پڑھ رہے ہیں کیا ہمارے اندر کی یہود و نصارہ نے جو جرم کیا وہ جرم ہم کریں گے اور اللہ تعالیٰ ہمیں عزت دیتا رہے گا، ہمیں اونچا مقام دیتا رہے گا؟ ایسا نہیں ہو سکتا۔ جرم وہ کریں گے تو سزا بھی ملے۔ یہودیوں کو سزا کیا ملی؟ غیر مقصود ہے۔ ہم لوگ سورہ فاتحہ میں دن بھر میں 17 بار کم سے کم 5 وقت کی نمازوں میں کم سے کم 17 بار ہم لوگ کہتے ہیں غیر مقصود ہے، اے اللہ ان کے راستے پر مت چلا جن کے اوپر تیرا غضب لا۔ یہودی مغضوب علیہ میں اللہ کا غضب ان کے اوپر اترا، کیوں؟ دنیا پرست ہو۔ اللہ کے نبی کو اپنی امت کے بارے میں بھی یہی ڈر تھا، میری امت بھی کہیں دنیا پرست نہ ہو جائے، کہیں دنیا کی رنگینیوں میں نہ پڑ جائے۔ بخاری شریف کی روایت ہے، حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یمن سے جزیہ کا مال لے کر آتے ہیں۔ صحابہ کرام کو معلوم ہوتا ہے فجر کی نماز میں اللہ کے رسول کے ساتھ صحابہ کرام فجر کی نماز پڑھتے ہیں۔ جب فجر کی نماز ختم ہو جاتی ہے تو انصار سے صحابہ کرام، انصاری صحابہ سے وہ اللہ کے رسول کے آگے آ جاتے ہیں۔ اللہ کے رسول سوال کرتے ہیں کہ اے میرے صحابہ، مجھے ایسا لگتا ہے کہ تمہیں پتہ چل گیا ہے کہ حضرت معاذ بن جبل بحرین، حضرت ابو عبیدہ کے جگہ بحرین سے مال لے کر آئے۔ صحابہ نے کہا کہ ہاں اے اللہ کے رسول ہمیں معلوم ہے۔ آپ نے فرمایا یہ مال تمہیں مبارک ہو، یہ مال تم حاصل کرو، مال ضرورت ہے، یہ مال مبارک ہو، لیکن فواللہ ما الفقر اخشى علیکم، اے میرے صحابہ مجھے یہ ڈر نہیں ہے کہ تم میرے بعد غریب ہو جاؤ، میرے بعد تم بھوکے رہو گے، میرے بعد تم فقیر ہو جاؤ گے، مجھے اس کا ڈر نہیں ہے، مجھے ڈر ہے تو اس بات کا ڈر ہے ولکنی اخشى علیکم ان تبسط علیکم الدنیا، مجھے ڈر ہے کہ کہیں دنیا کی رنگینیوں میں تم بھی نہ پڑ جاؤ، فتہلککم کما اہلکتہم، اور دنیا تمہیں بھی ویسے ہی ہلاک نہ کر دے جیسے تم سے پہلے کے لوگوں کو ہلاک کر دے۔ میرے بھائیوں، یہ ہماری ذلت و رسوائی کی تیسری وجہ ہے کہ آج جو ہے ہم اور آپ دنیا پر چوتھی وجہ دین کہاں سے حاصل کیا جانا ہے، دین کا مصدر کیا ہے، دین کا اوریجن کیا ہے، دین ہمیں کہاں سے لینا ہے؟ اللہ نے بتا دیا، رسول نے بتا دیا۔ دین کہاں سے لینا ہے؟ یا تو قرآن سے لینا ہے یا حدیث سے لینا ہے۔ وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، رسول اکرم تمہیں جو دے دے لے لو، تمہیں جس سے منع کر دے رک جاؤ۔ نبی اکرم کی وہ حدیث تو آپ کو یاد ہی ہوگی، ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ وسنتی، اے میری امت کے لوگوں، میں دو چیزیں تمہارے بیچ میں ہدایت کے لیے چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ ہدایت اگر تمہیں حاصل کرنی ہے، دین اگر تمہیں حاصل کرنا ہے تو میں دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ ہدایت تمہیں ان دونوں چیزوں میں ملے گی، اور جب تم ان کو پکڑے رہو گے تو ہدایت کرو گے، ان کو چھوڑو گے تو گمراہ ہو جاؤ گے۔ ایک اللہ کی کتاب اور ایک اس کے رسول کی سنت۔ ہم نے کیا کیا؟ ہم نے دین کے لیے کئی سورس بنائے،
ہم نے بزرگوں کو، اماموں کو، پیروں کو، مرشدوں کو بھی دین کا مقصد بنایا. حالانکہ علماء، ائمہ، بزرگان دین، ان سے دین لینا تھا، لیکن دین لینے کا یہ مطلب نہیں تھا کہ ہم قرآن و حدیث کو چھوڑ کر بھی ان کی باتوں کو لیں. ذرا آپ ایک حدیث دیکھیے، امام ابن ماجہ رحمۃ اللہ علیہ کتاب الفطر میں یہ حدیث لائے ہیں، اور امام حاکم رحمۃ اللہ علیہ اپنی مستدرک میں بھی یہ حدیث لائے ہیں. حدیث کے راوی حضرت عبداللہ ابن عمر ہے، اور یہ حدیث میں ہمیں اور آپ کو بہت عبرت سے بہت سارے پہلو ملتے ہیں. اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں خمس ذکرتم بہن، اے میری امت کے لوگوں، 5 گناہ ایسے ہیں، 5 خرابیاں ایسی ہیں، 5 برائیاں ایسی ہیں کہ تمہارے اندر پیدا نہیں ہونی چاہیے. میں اللہ سے پناہ چاہتا ہوں کہ تمہارے اندر یہ برائیاں پیدا نہ ہو جائیں. مجھے ڈر ہے کہ یہ برائیاں تمہارے اندر نہ پیدا ہو جائیں. 5 برائیاں. نمبر 1، لم تظہر الفاحشۃ فی قوم قط حتی یولدوا بها الا فشا فیہم الطاعون والاوجاع التي لم تکن فی اسلافهم الذین مضوا. پہلی بیماری، جب کسی قوم کے اندر بے حیائی پھیل جائے، عریانیت پھیل جائے، ننگا پن پھیل جائے، بدکاریاں ہونے لگے، زناکاریاں ہونے لگے، شرم و حیا کا تصور نکل جائے، شرم و حیا کا جنازہ نکل جائے. جب کوئی قوم بے حیا بن جائے، بے غیرت بن جائے، بے شرم بن جائے، بدکار بن جائے، کھلم کھلا غلط کام کرنے لگے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں ایسی قوم کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ ایسی ایسی بیماریاں ڈال دے گا، ایسی ایسی تکلیفیں ڈال دے گا، ایسی ایسی بیماریاں ڈال دے گا جو ان کے پہلے کے لوگوں میں نہیں پائی جاتی. ذرا سماج پر نظر اٹھا کے دیکھیے. میں تو بھیونڈی کے بارے میں بڑا اچھا تعصب رکھتا تھا اور آج بھی رکھتا ہوں، لیکن آپ حالات دیکھیے کیا ہے. وہ علاقے، مسلمانوں کی وہ بستیاں جن کے بارے میں مانا جاتا تھا کہ یہ بہرحال زمانے کے اندر جو فتنے ہیں، تجدد کے نام پر، ماڈرنائزیشن کے نام پر، ایڈوانس ہونے کے نام پر، ابھی یہ علاقے ان فتنوں سے محفوظ ہیں. ہمارے یو پی کے اندر مئو ایک جگہ ہے، بنارس، مئو وغیرہ یہ سب مسلمانوں کی پرانی آبادیاں ہیں. کہا جاتا تھا کہ مئو کے اندر آپ کسی عورت کو بے پردہ نہیں دیں. مئو وہ شہر مانا جاتا تھا کہ کہا جاتا تھا کہ مئو کے اندر آپ کو غیر مسلم اور بے حیائی اور بے پردگی کے ساتھ ملے. لیکن اب مئو ہو کہ بنارس ہو، مالیگاؤں ہو کہ بھیونڈی ہو، چھوٹے شہر ہو کہ بڑے شہر ہو، اب آج دیکھیے کہ زمانے کی ترقی کے نام پر کیا ہو رہا ہے. نوجوان لڑکے لڑکیاں ساتھ میں پڑھ رہے ہیں، پھر ساتھ میں سب کچھ ہو رہا ہے، پھر زناکاری کا جو ماحول بن رہا ہے، پھر لڑکے لڑکیوں کی دوستی کا جو ماحول بن رہا ہے میرے بھائیوں. اور پھر بڑے شہروں میں آپ چلے جائیں، اور بمبئی آپ کے قریب میں، آپ بمبئی میں دیکھیں نیا سال ہیپی نیو ایئر کے سیلیبریشن کے نام پر 31 دسمبر کی رات میں جتنی شراب پی جائے گی، جتنی عیاشیاں کی جائیں گی، آپ کی تمام چیزیں دیکھیے اور اس کے بعد اپنے حالات پر نظر ڈالیں. یہ اللہ کے رسول کی حدیث ہے. جب کسی قوم میں بے حیائی پھیلے گی، جب کسی قوم میں بے غیرتی آئے گی، صحابہ کرام کو دیکھو، وہ اتنے غیرت والے تھے، اتنی غیرت والے تھے، اتنی شرم و حیا والے تھے کہ وہ یہ بھی پسند نہیں کرتے تھے کہ ہماری لڑکی کو ہمارا ہونے والا داماد دیکھے. میں بہت تفصیل میں نہیں جانا چاہتا، ایک چھوٹا سا واقعہ صحابہ کرام کی غیرت کے اوپر آپ کو بتا دیتا ہوں. حضرت مغیرہ ابن شعبہ بہت مشہور صحابی اللہ کے رسول کے، انہوں نے ایک انصاری لڑکی کو نکاح کا پیغام بھیجا. ابن ماجہ کی روایت ہے، ایک انصاری لڑکی کو انہوں نے نکاح کا پیغام اللہ کے رسول کے پاس آئے اور کہا کہ اللہ کے رسول، میں نے ایک انصاری لڑکی کو، مدینہ کی انصاری عورت کو نکاح کا پیغام بھیجا ہے اور شادی کی بات ہوگی. آپ نے فرمایا کہ کیا تم نے اپنی ہونے والی بیوی کو دیکھا ہے؟ آپ نے کہا کہ نہیں، میں نے دیکھا. آپ نے فرمایا جاؤ ایک بار اس لڑکی کو دیکھو، فَإِنَّهُ أَجْدَرُ أَن يُوزَمَ بَيْنَكُمَا، جب تم اس لڑکی کو ایک بار دیکھ لو گے تو تم دونوں کے بیچ میں محبت بنی رہے. مغیرہ ابن شعبہ کہتے ہیں میں لڑکی کے گھر پہنچا، لڑکی کے ماں باپ سے ملا اور میں نے یہ بات ان کے سامنے رکھی کہ میں آپ کی بھی بیٹی کو دیکھنا چاہتا ہوں، میں اپنی ہونے والی بیوی کو دیکھنا چاہتا ہوں.
حدیث کے الفاظ ہیں فَكَأَنَّهُمَا كَرِهَا ذَلِكَ، لڑکی کے ماں باپ کو بڑا برا لگا، لڑکی کے ماں باپ کو بڑا ناگوار گزرا کہ یہ کیسی باتیں کر رہا ہے، جو ہماری بیٹی کو دیکھنے کی باتیں کر رہا ہے۔ صحابہ کرام کی غیرت کا اندازہ لگائیے میرے ساتھیوں کہ اللہ کے رسول کی اجازت بھی مل چکی ہے اور وہ آدمی بھی ہونے والا داماد ہے، رشتہ طے ہو چکا ہے، بات پکی ہو چکی ہے، لیکن یہ بھی گوارا نہیں ہے کہ میری بیٹی کو وہ آدمی دیکھے جو میری بیٹی کے لیے بھی حلال نہیں ہے، ابھی ان دونوں کا نکاح نہیں ہوا ہے۔ آج تو غیرتی کی یہ انتہا ہے کہ مسلمان باپ اپنی بیٹی کو جو ہے سجا سجا کے معاشرے میں، مارکیٹوں میں، بازاروں میں، سڑکوں میں گھما رہا ہے، اس کے حسن کی سب کو نمائش کرا رہا ہے۔ بھائی اپنی بہن کو، شوہر اپنی بیوی کو، باپ اپنی بیٹی کو زمانے کو نظارے حسن کرنے کا موقع ہے۔ بے غیرتی جب کسی قوم کے اندر پیدا ہو جائے وہ اس قوم کے سوال کی ہے، تو یہودیوں کی علامت ہے۔ ہم نے صلیبی جنگوں کے بارے میں پڑھا ہے کہ سلاموں کی نبیوں کی فوجوں کو ان کے ایمان کو متزلزل کرنے کے لیے عیسائیوں نے اپنی لڑکیوں پر تو ننگا کیا تھا، لیکن مسلمان فوجیوں نے اپنے ایمان کی، اپنی عزتوں کی اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کی تھی اور تاریخ میں نمونہ پیش کیا۔ یہ مسلمان کا کبھی کردار نہیں رہا ہے کہ وہ اپنی شرم و حیا سے سمجھوتا کرے، لیکن آج ہم نے اس شرم و حیا کو بھی آج ہمارے معاشرے کو اس کا بھی جنازہ نکل رہا ہے۔ جب کسی قوم میں بے حیائی پھیلے گی تو اس قوم کے اوپر بیماریاں آئیں گی، تکلیفیں آئیں گی، مصیبتیں آئیں گی۔ آج ایسی ایسی بیماریاں پائی جا رہی ہیں، ایسے ایسے وائرس پائے جا رہے ہیں، ایسے ایسے بخار پائے جا رہے ہیں جو 10 سال پہلے 20 سال پہلے کوئی نام بھی نہیں جانتا تھا۔ یہ پہلی برائی ہے۔ دوسری برائی وَلَمْ يَنْقُصُ الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ إِلَّا أُخِذُوا بِالسِّنِينَ وَشِدَّةِ الْمَؤُونَةِ وَجَوْرِ السُّلْطَانِ عَلَيْهِ، اور جب کوئی قوم ناپ تول میں کمی کرنے لگے گی، ناپ تول میں کمی کرنے لگے گی، کاروبار میں بے ایمانی کرنے لگے گی، فراڈ کرنے لگے گی، تو ایسی قوم کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ سختی نازل کر دے گا، اس کے کاروبار میں تنگی نازل کر دے گا، اس کے کاروبار میں مندی آ جائے گی، تجارت میں مندی آ جائے گی، اس کی اقتصادی حالت خراب ہو جائے گی اور بادشاہ اس کے اوپر ظلم کرے گا، حکمراں اس کے اوپر ظلم کرے گا۔ یہ حالات کیا ہے اور ہم جانتے ہیں، ہم میں سے تمام جتنے کاروبار کرنے والے لوگ جانتے ہیں کہ ہم سب کتنے پانی میں ہیں، اس ہمام میں سب ننگے ہیں۔ اب تو کہنے والے یہاں تک کہتے ہیں کہ ایمانداری کے ساتھ دھندا ہو سکتا ہے، دھندا کرنا ہے تو بے ایمان ہونا پڑے گا، جھوٹ بولنا پڑے گا۔ آپ تو یہ لوگ بولتے ہیں جب کوئی قوم ناپ تول میں کمی کرتی ہے، اللہ کے حبیب فرما رہے ہیں کہ اس قوم کے اوپر یہ عذاب آتا ہے کہ اس کی معیشت کو تنگ کر دیا جاتا ہے اور ظالم بادشاہ کو اس کے اوپر مسلط کر دیا ہے۔ یہ دوسرا بڑا گناہ ہے، اس سے اللہ کے رسول نے اپنی امت کو خبردار کیا۔ اور تیسرا گناہ وَلَمْ يَمْنَعُوا زَكَاةَ أَمْوَالِهِمْ، اور جب کوئی قوم اپنے مال کی زکات نہیں دے گی، زکات نہیں دے گی۔ آج ماشاءاللہ آپ لوگ بولیں گے نہیں ہم لوگ تو زکات دیتے ہیں، دیکھیے رمضان میں کیسا مولویوں کی لائن لگتی ہے ہماری دکان پہ، 10 روپے کی 50 روپے کی رسیدیں ہم کٹوا کے ہم نے بہت بڑا تیر مار دیا۔ مولوی بیچارہ آتا ہے کہتا ہے کہ مولوی سیٹھ صاحب پچھلے سال ہمارے مدرسے کا خرچ 10 لاکھ کا 20 لاکھ ہو گیا، تو آپ جواب دیتے کہ نہیں بھائی 50 تھا کیا، اس سے 40 کر دو، آپ 50 سے 40 کروا دیں۔ پھر زکات ہم سے دے رہے ہیں اس کو احسان سمجھ کے، ٹیکس سمجھ کے، تاوان سمجھ کے دے رہے، ایسا لگ رہا ہے کہ ہم جس کو زکات دے رہے بہت بڑا احسان کریں۔ یہ زکات تو اللہ کا بندہ ہے آپ کے اوپر، تو خذو من اغنیاءہم وترکوا علی فقرائہم، وہ تو آپ امیر ہیں تو آپ سے لی جائے گی اور غریبوں کو دی جائے گی، آپ کوئی احسان نہیں کر رہے، آپ کا بوجھ ہلکا ہو رہا ہے۔ وہ بیچارہ زکات لینے کے لیے آپ کے دروازے پر آیا، یہ اس کا احسان ہے، ورنہ آپ کو پہنچانے جانا تھا۔ لیکن آج زکات دے رہے ہیں، کوئی حساب نہیں، کوئی سسٹم نہیں۔ جہاں لینے کی بات آتی ہے تو 10 کا سوچے کہ 100 لے لو، اور جہاں دینے کی بات آتی ہے تو 100 کی جگہ سوچے 10 پہ کام چلا ہے۔ میرے بھائیوں، زکات دینا لیکن اس کے اصول نہ جاننا، اس کے قاعدے نہ جاننا، زکات کس کو دے سکتے کس کو نہیں دے سکتے، یہ تمام چیزیں نہ جاننا، یہ بھی زکات نہ دینے کے برابر ہے۔ اللہ کے رسول فرما رہے ہیں کہ کوئی قوم اپنے مال کی زکات نہیں دیتی ہے الا يُرِيدُ الْفَقْرَ مِنَ السَّمَاءِ، ایسی قوم کے اوپر آسمان سے بارش نازل ہونا بند، بارش نازل
اگر یہ بےزبان مویشی نہ ہو، یہ گائے بھینس بکری نہ ہو، یہ بےزبان جانور نہ ہو تو آسمان سے ایک قطرہ پانی نہ برسے، ورنہ جو قوم اپنے مال کی زکات دیتی تھی اس کے اوپر بارش ہوتی نہیں، اللہ بارش نہیں برسا۔ چوتھا گناہ وَلَمْ يَنْقُضُوا عَهْدَ اللَّهِ وَعَهْدَ رَسُولِهِ، اور جب کوئی قوم اللہ سے وعدہ کرنے کے بعد اللہ کے وعدے کو توڑ دیتی ہے، اللہ سے کون سا وعدہ ہم لوگ کرتے ہیں؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ عبادت صرف تیری کرتا ہوں، مدد صرف اس سے مانگتا ہوں، اور مسجد کے باہر نکلتا ہے تو کہتا ہے یا علی مشکل کشا، یا علی مشکل کشا، مسجد کے باہر نکلتا ہے تو کہتا ہے یا شیخ عبد القادر جیلانی شیئا باللہ۔ کتنے نعرے ہیں، کتنے مشکل کشا ہیں، کتنے غریب نواز ہیں، کتنے غوث اعظم ہیں، ذرا نظر اٹھا کے ایاک نعبد، یہ وعدہ کیا تھا کیا نبھا رہے تھا؟ اور رسول سے کیا وعدہ کیا تھا؟ کلمہ پڑھنے کہتے ہیں اشہد ان محمد رسول اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے۔ اور رسول کا مطلب یہ ہے کہ رسول کی ہر بات ہمیں لینا ہے، اور رسول نے جس سے منع کیا ہے اس سے دور رہنا، اس سے دور رہنا ہے۔ لیکن آج یہ وعدہ بھی ہم توڑ رہے ہیں، ہم نے رسول کے مقام پر دوسروں کو بٹھا دیا، ہم نے دوسروں کو یہ حق دے دیا کہ نہیں نہیں نہیں، ہمارے امام صاحب نے جو کہا ہے وہی صحیح ہے، اس کو نہیں چھوڑا۔ اللہ سے جو وعدہ کیا وہ توڑا، رسول سے جو وعدہ کیا وہ توڑا، انجام کیا ہوگا؟ لم ينقضوا وعد الله وعد رسوله الا سلط الله عليهم عدوا من غيره۔ جب کوئی قوم اللہ سے وعدہ کر کے وعدہ توڑ دے گی، رسول سے وعدہ کر کے وعدہ توڑ دے گی، ایسی قوم کے اوپر اللہ تعالیٰ دشمن مسلط کر دے گا، اور وہ دشمن اس کی طاقت کو چھین لیں گے، اس کی حکومت کو چھین لیں گے، اس کے مال کو چھین لیں گے، اس کے پاس جو کچھ ہے وہ چھیننے لگیں گے۔ تو یہ چوتھا گناہ ہے جس سے اللہ کے رسول کی امت کو پکڑا ہے۔ اور پانچویں وما لم تحکم ائمتهم بکتاب اللہ، اور جب کسی قوم کے جو ائمہ ہیں، جو رہنما ہیں، اس قوم کی قیادت کرنے والے ہیں، جب تک وہ اللہ کی کتاب کے مطابق، اللہ کی شریعت کے مطابق فیصلہ کریں گے تب تک تو سب کچھ ٹھیک ٹھاک رہے گا۔ اور جب اللہ کی کتاب کو چھوڑ کے، اللہ کی شریعت کو چھوڑ کے خود اللہ کی کتاب میں منطق لگانے کی کوشش کی جائے گی، اور بقول علامہ اقبال خود بدلتے نہیں قرآن کو بدل دیتے ہیں، ہوئے درجہ فقیہہ میں حرم میں توفیق۔ جب یہ نوبت آ جائے گی کہ قرآن کو بدلنے کی کوشش کی جائے گی، حدیثوں کی منمانی تشریح کرنے کی کوشش کی جائے گی، اللہ کے رسول فرماتے ہیں الا جعل اللہ بعثهم بینہم، اللہ ایسی قوم کو آپس میں لڑا دے گا، لڑا دے گا۔ ابھی آج ایک آپ کہنے لگے آپ کے یو پی میں الیکشن کا کیا حال ہے، کون جیتے گا کون ہارے گا، بات ہوتی رہتی، لوگ پوچھتے رہتے۔ مسلمان ہندوستان میں کتنے ہیں؟ ہم لوگ کینا بلا کے کہتے ہیں کروڑوں کی تعداد میں ہے، 20 کروڑ ہے، کوئی کہتا ہے 22 کروڑ ہے، کوئی کہتا ہے 25 کروڑ ہے۔ پہلے تم یہ بتاؤ کہ تم سب کو مسلمان مانتے ہو؟ ایک مسلمان اپنے آپ سے پوچھے کہ وہ کیا دوسروں کو مسلمان مانتا ہے؟ ہم 25 کروڑ ہیں، 20 کروڑ ہیں، 22 کروڑ ہیں، لیکن ہم آپس میں اتنے حصوں میں بٹے ہوئے ہیں کہ کسی کو لڑ نہیں۔ اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں اللہ بانٹ دے گا، اللہ لڑا دے گا۔ آپ دیکھیے آج بابری مسجد کا مسئلہ لے کے مسلمان پورے ہندوستان میں احتجاج کرتا ہے کہ اللہ کے گھر کو ہم جو ہے بچائیں گے، لیکن اسی ہندوستان پر آپ کو کتنی مسجدیں میں بتا سکتا ہوں، ریکارڈ ہے کہ ایک مسلک کی مسجد بننے والی ہے، دوسرے مسلک والوں نے تالا چڑھا دیا، نہیں ہمارے علاقے میں ان کی مسجد نہیں بنتی۔ میں آپ کو اسی ہندوستان کی سرزمین پر ایسی مسجدیں بھی دکھاؤں گا جہاں مسجدوں کے باہر بورڈ لگے ہیں کہ فلاں فلاں مسلک کے لوگ اس مسجد میں آنے کی زحمت نہ کریں، اگر آئیں گے تو سب کو سزا دی جائے، اور سزا دی جاتی ہے، کہیں کہیں تو باقاعدہ پوری مسجد کو گروایا جاتا ہے۔ یہ ہمارے نبی نے اخلاق نہیں۔ اللہ کے نبی کے سامنے ایک دیہاتی صحابی آتے ہیں جن کو مسجد کا مقام نہیں معلوم، مسجد کا احترام نہیں معلوم، وہ آتے ہیں اور جہاں صحابہ نماز پڑھتے ہیں نماز کی جگہ پیشاب کرنے لگتے ہیں، صحابہ کرام مارنے کے لیے دوڑتے ہیں،
अल्लाह के नबी अपने सहाबा को रोकने रुक जाओ, फौरन कहते पानी लाओ। पानी लाया जाता है, पानी उसकी बात के ऊपर बहाया जाता है। फिर अल्लाह के नबी उस देहाती को बुलाते हैं, बड़े प्यार से, बड़ी मोहब्बत से, बड़ी रहमत से, बड़ी मोहब्बत से समझाते हैं, इन्ना हाज़िहिल मसाजिद ला तस्लुहु लिज़ालिका, ये मस्जिद है, ये अल्लाह का घर है, ये नमाज पढ़ने की जगह है, ये अल्लाह का जिक्र करने की जगह है, ये पेशाब करने की, गंदगी करने की जगह नहीं है। उसके बाद अपने सहाबा से कहते हैं, इन्नमा बुइस्तुम मुयस्सिरीना वलम तुबअ्तु मुअस्सिरीना, ऐ मेरे सहाबा, तुम्हें दुनिया में आसानी पैदा करने वाला बना के भेजा गया है, मुश्किल पैदा करने वाला बना के नहीं भेजा गया। जिस नबी ने ये अखलाक दिया, जिस नबी ने ये सीरत दी, जिस नबी ने ये तरबियत दी, आज इस नबी की उम्मत का ये हाल है कि इल्ला जअलल्लाहु बअसहुम बैनहुम, आपस में ही एक दूसरे को मारो काटो लगाते हैं। तो ये 4 वजूहात मैंने आपके सामने बयान की उम्मत की जिल्लत की। 5वीं चीज, यहूद और नसारा के रास्ते पे चलना। कपड़ा कौन सा पहनेंगे जो वहां से लॉन्च होगा। हमारी माए बहनें कौन सा सूट पहनेंगी जो उस कल्चर ने हमें दिया है। हमारा अपना कोई कल्चर नहीं, अपनी कोई पहचान नहीं, अपना कोई शनाख्त नहीं। हमारा चलना फिरना, सोना जागना, कपड़ा, खाना पीना, हर एक चीज पर उनकी हुकूमत है, उनका ब्रांड है, उनकी पहचान है, उनकी शनाख्त है। ये मुसलमान कहा है, नबी अकरम ने बिल्कुल सच कहा। लतत्तबिउन्ना सनना मन कान क़ब्लकुम, ऐ मेरी सहाबा, मेरी उम्मत के लोगों, तुम अपने से पहले के लोगों के तरीके पर चलोगे, उनकी पैरवी करोगे, उनकी चाल चलोगे, उनके अंदर जो बुराइयां पैदा हुई थी वो बुराइयां तुम्हारे अंदर पैदा हो जाएंगी। शिबरम शिबरिन, अगर वो एक बारिश बुराई की राह में चलेंगे तो तुम भी एक बारिश से चलोगे, अगर वो कोई छोटी बुराई करेंगे तो तुम भी छोटी बुराई करोगे। वज़िराअम बिज़िराइन, अगर वो एक हाथ के बराबर कोई गलत काम करेंगे तो तुम भी एक हाथ के बराबर गलत काम करोगे। बुराई के मामले में तुम यहूद और नसारा से पीछे नहीं होगे। वो छोटी बुराई करेंगे तो तुम छोटी करोगे, वो बड़ी करेंगे तो तुम बड़ी करोगे, उनके पीछे पीछे चलोगे, उनको अपना रहबर बना लोगे, उनको अपना गाइड बना लोगे। और हदीस के पास का अगला जुमला हम सबको सोचने के ऊपर मजबूर कर देता है। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं, हत्ता लौ सलतू जोहरा सब्तिन लसलतुमूहु, अगर यहूद और नसारा, अगर तुमसे पहले के लोग गोह के दिल में चले जाएंगे तो तुम भी गोह के दिल में चले जाओगे। गोह एक जानवर होता है, छोटा सा जानवर होता है, और उसका जो दिल होता है बहुत तंग होता है, बहुत बदबूदार जानवर होता है। यानी अल्लाह के रसूल के कहने का मतलब ये है कि तुम यहूद और नसारा की नकल करने में, उनके कल्चर को अपनाने में, उनके तरीके को अपनाने में इतना आगे निकल जाओगे कि तुम्हारी कोई सूझबूझ भी नहीं होगी। तुम अंधाधुंध उनकी पैरवी करोगे। जो काम बिल्कुल खुल्लम खुल्ला लग रहा है कि ये बेमतलब का काम है, गलत काम है। अब देखो, अब हमारे मुसलमान नौजवानों को देखिए कैसे कैसे बाल करते हैं, बंदरों के जैसे, भालू के जैसा बाल करते हैं। आप देखिए, अगर उधर से ऐसी पैंट फैशन में आ गई कि जो टखने के ऊपर है, तो मौलवी बेचारा तकरीर करता रहे कि अपना कपड़ा टखने के ऊपर रखो, ये नहीं रखेगा। और जिस दिन पता चल जाएगा कि सलमान खान की पैंट टखने के ऊपर आ गई, उसकी ऑटोमेटिक आ जाएगी। और जिस दिन ये पता चला कि फैशन चला है कि पैंट थोड़ी लंबी हो जाए, ऊपर से थोड़ी नीचे आ जाए, और पैंट ऐसी पहनी जाए, जीन्स ऐसी पहनी जाए कि अंडर वियर का ब्रांड नजर आए, तो आप देखिए तमाम नौजवान वही पैंट पहनने लगेंगे। यानी जिस काम का कोई तुक नहीं है, कोई अकल नहीं है, उसकी भी पैरवी करेंगे। ये हालत आज हमारी और आपकी यहूद और नसारा की। और अल्लाह ने तो कुरान में 1400 साल पहले हमें और आपको ये बता दिया है कि वलन तरज़ा अनकल यहूद वलन नसारा हत्ता तत्तबिअ मिल्लतहुम, ऐ मुसलमानों, यहूद और नसारा इससे कम पर राजी हो ही नहीं सकते। वो यही चाहते हैं कि तुम उनकी पैरवी करो, उनके तरीके। तो ये 5वां सबब है हमारी सरकार कि हमने यहूद और नसारा की मुशाबहत को अपनाया, उनके कल्चर को अपनाया। साल में एक दिन को हमने बर्थडे मनाना शुरू कर दिया, बच्चे का बर्थडे मना रहे, शादी वाले दिन को एनिवर्सरी मनाना शुरू कर दिया, नए साल के 31 दिसंबर की रात में नए साल का जश्न, ये तमाम चीजें उन्हीं की नकल है, उन्हीं के मुशाबहत है। ये हमारी जिंदगी की पाबंदी है। नंबर 6, इख्तिलाफ, इंतशार, तफरीका, झूठ, एक दूसरे को हमने बांट लिया। वो उम्मत
وہ امت جسے اللہ کے نبی نے ایک جسم کی طرح قرار دیا تھا اور جس کے بارے میں اللہ کے رسول نے فرمایا تھا کہ مثل المؤمنین فی تواصلهم وتعاطفهم وتراحمهم كمثل الجسد الواحد. اس امت میں اتنی محبت ہونی چاہیے, اتنی ہمدردی ہونی چاہیے, اتنی ایکتا ہونی چاہیے کہ جیسے ایک جسم ہوتا ہے, پوری باڈی جس طریقے سے ایک دوسرے سے جڑی ہوتی ہے. اگر پیر میں کانٹا چلتا ہے تو آنسو آنکھ میں نکلتے ہیں, آنکھ یہ نہیں کہتی ہے کہ میں کیوں رہوں گی, کانٹا تو پیر میں چبھا ہے. پیٹ میں درد ہوتا ہے تو پورے جسم بے چین ہو جاتا ہے, آنکھ یہ نہیں کہتی, آنکھ سر یہ نہیں کہتا کہ میں تو مجھے کیا تکلیف ہے, درد تو پیٹ میں ہو رہا ہے. پورا جسم پورا بدن ایک دوسرے کے ساتھ جڑا ہوا ہے. اللہ کے رسول کہتے ہیں کہ امت کو اس جسم کی طرح ہونا چاہیے تھا. میرے بھائیوں, کیا واقعی ہم ایک جسم کی طرح؟ جسم کا مطلب تو یہ ہوتا ہے کہ پوری دنیا کے کہ امت مسلمہ میں کہیں پر بھی ہمارے بھائیوں پر ظلم ہو تو ہم اسے اپنے اوپر ظلم سمجھیں, ہماری بہنوں کی قسمتیں لوٹی جائیں تو ہم یہ سمجھیں کہ ہمارے گھر برباد ہوئے ہیں, ہمارے بچے یتیم ہوئے. وہ درد, وہ طرف, وہ محبت ہمارے دل میں پیدا ہونی چاہیے. لیکن آج ہم بڑھ گئے, برادریوں میں بڑھ گئے, مسلکوں میں بڑھ گئے, نسلوں میں بڑھ گئے, سرحدوں میں بڑھ گئے. آج دشمنوں نے ہمیں باندھ دیا اور ہم خود بھی پڑھتے چلے گئے. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ہمیں وارننگ دی تھی, فرمایا تھا کہ ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. اے ایمان والو, آپس میں بڑھاڑے نہ کرنا, آپس میں پھوٹ نہ ڈالنا, ورنہ تم سخت پڑ جاؤ گے, تم سست پڑ جاؤ گے, تمہاری سانس اکھڑ جائے گی, تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی. یہ ہماری بربادی کی چھٹی وجہ ہے. ساتویں وجہ, اس امت کا سب سے قیمتی جو سرمایہ ہے وہ نوجوان. یہ ہمارے 20 سال کے, 16 سال کے, 18 سال کے, 25 سال کے جو ہمارے نوجوان بچے ہیں, یہ امت کا فیوچر, امت کا کیپٹل. ہمارے دشمن کو پتا تھا کہ ان کو برباد کرنا ہے, ان کے نوجوانوں کو برباد کرو, ان کو نشے کا عادی بنا دو, ان کو ڈرگس کا عادی بنا دو. پتہ نہیں اب کیا حال ہے. میں 2 سال پہلے جب بمبئی آتا تھا تو ایک ڈرگس بہت زیادہ چلتا تھا, اس کا نام ایم ڈی, اور میں نے سنا تھا واللہ عالم تو اتنا زہریلا تھا کہ اس سے جو ہے پورے بدن کی جو آکڑیاں ہوتی ہیں 2-4 مہینوں کے اندر وہ گلا کے ختم کر دیتا ہے. اور سب سے زیادہ بمبئی میں ممبرا علاقہ آپ جانتے ہیں مسلم اکثریت ہے, وہاں پر وہ سب سے زیادہ پایا جاتا تھا. اور بعد میں بہرحال بمبئی کے مسلمانوں نے بہت اس پر ایکشن لیا اور پروگرام کرائے اور پولیس وغیرہ کے ساتھ مل کے بہرحال بہت حد تک ختم کیا. تو ہمارے دشمن کو بھی پتا ہے کہ کیسے ہمارے نوجوان کو بتا ہے. اس کو لڑکی کا نشہ دے دو, اس کو شراب کا نشہ دے دو, اس کو ڈرگس کا عادی بنا دو, اس کو جو ہے ایسا بنا دو کہ رات میں 2-2 بجے تک یہ غیر محرم لڑکیوں سے باتیں کرے اور دن میں 11-12 بجے سو کر اٹھے. اس کی زندگی کا کوئی ٹارگیٹ نہ ہو, اس کی زندگی کا کوئی مقصد نہ ہو, یہ اللہ کو نہ پہچانے, یہ رب کو نہ پہچانے, دین سے اس کا کوئی تعلق نہ ہو. اسے نماز کی طرف بلایا جائے تو کہے کہ ارے مولوی صاحب ابھی تو ہم تو جوان ہیں, ابھی ہم کو نماز پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے, جب بڑھا جائیں گے 40 سال سے ہو جائے تو ہم بھی سب جو ہے دین کا کام کرنے لگیں گے. جوانی میں تو مستی کرنی ہے, مستی کرنے کا دن, آپ بھی کہاں کی بات لے کے بیٹھ گئے. یہ حالات اور یہ ذہنیت, یہ مینٹلٹی جب پیدا ہو جائے گی میرے بھائیوں کی, ہماری ذلت کی نشانی کہاں ہے. خالد بن ولید جیسے نوجوان کہاں ہے؟ اسامہ ابن زید جیسے نوجوان 16-17 سال کی عمر ہے. اللہ کے پیارے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسامہ کو اس فوج کا کمانڈر بناتے ہیں جس فوج میں ابو بکر صدیق جیسے تجربےکار لوگ موجود ہیں, عمر فاروق جیسے بہادر لوگ موجود ہیں, حضرت علی جیسے لوگ موجود ہیں. اس فوج کا کمانڈر بناتے ہیں حضرت اسامہ. آپ کی بھارت میں ہندوستان کی سرزمین پر اگر اسلام کا پرچم, حالانکہ مسلمان کو اس ہندوستان میں حضرت عمر فاروق کے دور میں ہی آ گئے تھے, لیکن جب اسلامی فتوحات کی بات کی جاتی ہے ہندوستان کی سرزمین پر تو فاتح سندھ حضرت محمد بن قاسم کا نام لیا جاتا ہے, جو 16-17 سال کا ایک نوجوان تھا. اس نوجوان نے اسلام کی اہمیت کا ڈھانچہ بتایا تھا. میرے ساتھیوں, آج ایسے نوجوانوں کی ضرورت ہے. نوجوانوں کو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ آج ہم برباد ہیں, اس لیے امت برباد ہے. ان کی بربادی امت کی بربادی. اور آخری چیز جو بیماری ہے, جو ضلال کا سبب ہے, نمبر 8 علماء کا بگاڑ. امت کے علماء, امت کے رہنما, جن سے امت کو دین حاصل کرنا تھا,
जब वो खुद गड़बड़ हो गए, युहर्रिफून अल-कलिमा अन मवाज़िही, जब कुरान को तबर्रुक का जरिया बना लिया गया, बख्शवाने का जरिया बना लिया गया। कुरान जो किताब हिदायत थी, हमारे बनारस में हाफिज भी रहते हैं, वो बेचारे इतने पहुंचे हुए हैं, उनके पास एक आदमी आया, बोला कि मेरे अब्बा का इंतकाल हो गया है, आपके पास अगर 2-4 हाफिज हो तो भेज दीजिए, कुरान पढ़ के बख्शना है। मुझे कहा बेटा कि मैं कुरान पढ़ के रखेंगे तो मैं बख्श देता, कुरान पढ़ के रखेंगे बख्शने के, मालूम हो रहा है कि गड्ढी उठ रही है जिसको संदूक में रखेंगे तो आया तो पढ़ के बख्शने। ये हालात थे उलमाए उम्मत के। दीन किससे सीखना है? उलमा से। जाहिल लोग जिनके पास इल्म नहीं है या इल्म है तो इल्म का गलत इस्तेमाल है, ऐसे लोगों से जब दीन का इल्म हासिल किया जाएगा तो यही हाल होगा जो आज हमारा है। अल्लाह के रसूल की वो हदीस याद कीजिए, बुखारी शरीफ की रिवायत है, आपने फरमाया इन्नल्लाह ला यक़बिज़ुल इल्मा इंतिज़ाअन यल्तज़िमुहु मिनल जिहाद, अल्लाह ताला इल्म को दुनिया से अचानक नहीं उठाएगा। इल्म कैसे उठाएगा? वलाकिन यक़बिज़ुल इल्म बिक़ब्ज़िल उलमा, अच्छे उलमा जो वाकई में उलमा होंगे, जो कुरान और हदीस के जानकार होंगे, जिनके पास कुरान और सुन्नत का इल्म होगा, ऐसे उलमा को अल्लाह ताला दुनिया से उठा लेगा। और जब ऐसे उलमा चले जाएंगे, इत्तख़ज़न्नास रुऊसन जुहाला, तो लोग जाहिलों को अपना मुखिया बना लेंगे, जाहिलों को मेरास सौंप दिया जाएगा, जाहिलों को मिंबर सौंप दिया जाएगा, जाहिलों को फतवा देने की जिम्मेदारी सौंप दी जाएगी। आजकल देखिए मुफ्ती गूगल और मुफ्ती इंटरनेट आपको बहुत मिल जाएंगे, आप मोबाइल पर देखिए, व्हाट्सएप और फेसबुक के ऊपर हलाल और हराम का फतवा देने वाले बहुत मिल जाएंगे। कहाँ तो इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह जैसे बड़े बड़े अइम्मा जिन्होंने पूरी जिंदगी कुरान और हदीस के पढ़ने पढ़ाने में गुजार दी, उनसे भी कोई मसला पूछा जाता था तो 40 मसलों में 39 मसलों के बारे में कहते थे कि ला अदरी, आई डोंट नो, मुझे नहीं मालूम। लेकिन यहाँ तो कोई भी कहने के लिए तैयार ही नहीं है कि आई डोंट नो। अगर ये कह देगा कि मुझे नहीं पता तो लोग कैसा मौलवी, इसको कुछ मालूम ही नहीं है। तो चलो अब जो है नीम हकीम खतरे जान के पास चले। मेरे साथियों, इतना खतरनाक हो जो हालत लोग चाहिए हो। और इस माजा की वो हदीस भी आपके सामने रखी, अल्लाह के हबीब ने फरमाया कि सयाती अलना की सनाबात एक ऐसा जमाना आने वाला है कि धोखाधड़ी का जमाना होगा, धोखाधड़ी का जमाना होगा। युक्तमन की हर खाइनो, खयानत करने वाले को अमानत दी जाएगी, बेईमान आदमी को दीन के काम करने के जो लायक नहीं उसको जिम्मेदारियां दी जाएंगी। वह जो खुद की हजमी हो और जो बेचारा ईमानदार है अमानतदार है उसको बेईमान समझा जाएगा। वह जो सब तक की हल काजिब हो, जो झूठ बोल रहा है वो दुनिया में सबसे बड़ा सच्चा बन जाएगा। आप देखिए दुनिया का सबसे बड़ा सच्चा है हमारे मुल्क का जो सरबराह आजम बना भेज रहा है, कैसे पूरे हिंदुस्तान को परेशान किए हुए हैं। हर आदमी रो रहा है, कलप रहा है, उसके बाद भी कुछ लोग भूल गए कि फैसला किया है तो देश हित में किया है, देश की लड़ाई के लिए। वह सब की हर साजिश हो, झूठे को सच माना जाएगा, वह सब की हर साजिश हो और सच्चे आदमी को बेचारे को सब लोग झूठा कहेंगे। वजन को हर रोवल को और दीन के मसाइल में, लोगों के मसाइल में ऐसा आदमी बोलेगा जो रोएदा होगा। सहाबा ने पूछा अल्लाह के रसूल रोएदा किसको कहते हैं? आपने फरमाया अब बेकार आदमी, बकवास आदमी, जिसके पास न समझ है, न बूझ है, न सूझ है, न बूझ है, वो चलेगा सबके मसले सुलझाने, वो सबका फैसला करने। मेरे साथियों, ये भी हमारी जिल्लत रुसवाई का बहुत बड़ा सबब है कि हमने दीन को उलमा से सीखने के बजाय हमने जो है जाहिलों को अपनाया। तो ये तो बीमारी होगी। इलाज क्या है? जल्दी इलाज भी बयान कर देता हूं। नंबर 1 इलाज ये है, पहला इलाज कि हम अपनी जिंदगी में मुकम्मल ईमान को नाफिज करें। ईमान का ताल्लुक सिर्फ नमाज से ना हो कि मस्जिद में आए तो बहुत बड़े मुत्तकी बन गए, चलो भाई लंबी नमाज पढ़ रहे हैं, सज्जे कर रहे हैं, रुकू कर रहे हैं, मस्जिद के बाहर निकले तो उनसे बड़ा बेईमान कोई नहीं। ऐसा नहीं। ईमान और दीन हमारी पूरी जिंदगी में नाफिज होना चाहिए। हम कारोबार करें तब भी ईमान वाले, हम शादी ब्याह करें तब भी ईमान वाले, हम लेन देन करें तब भी ईमान वाले, हम मस्जिद के बाहर निकले तब भी हम ईमान वाले। ईमान हमारी पूरी जिंदगी में या अय्युहल्लज़ीना आमनू उदखुलू फ़िस्सिल्मि काफ़ा, ऐ ईमान वालों पूरे इस्लाम में दाखिल हो जाओ। ये पहला इलाज है अगर हम ये चाहते हैं कि हम फिर से इज्जत पाएं। दूसरा इलाज, कुरान मुकद्दस किताब है जो अल्लाह की तरफ से हमें दी गई। इस कुरान पर सिर्फ हमारा हक नहीं,
کہ ہدی للناس ساری دنیا کے لیے ہدایت ہے. اس قرآن سے ہمارا رشتہ کیسا ہے اس کو ہم اور آپ سال میں رمضان میں 2-4 پارے پڑھ لینے تو قرآن کا حق بتاؤ. آج ذرا نظر اٹھا کے دیکھیے, سروے کر کے دیکھیے, قرآن کو سمجھنا, قرآن پر غور کرنا, قرآن کی تفسیر کو پڑھنا تو بہت دور کی بات ہے. آج آپ کو امت کی اکثریت ایسی ملے گی جس کو قرآن پڑھنا بھی نہیں آتا, قرآن کی ریڈنگ بھی نہیں آتی, قرآن کی تلاوت کا طریقہ بھی لوگوں کو معلوم. اس کتاب کے ساتھ ہمارا سلوک. اللہ کے نبی فرماتے ہیں ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین. اس قرآن کے ذریعے اللہ تعالیٰ عزت بھی دے گا اور ذلت بھی دے گا. قرآن کو جن لوگوں نے پکڑا ہوگا, قرآن پر جن لوگوں نے عمل کیا ہوگا وہ عزت پائیں گے, اور جنہوں نے قرآن کو چھوڑا ہوگا وہ ذلیل ہو جائیں گے. اور علامہ اقبال نے اس حدیث کی تشریح اپنے انداز میں کرتے ہوئے کہا تھا وہ زمانے میں معزز سے مسلمہ ہو کر اور ہم خاص تاریخ قرآن ہو کر قرآن کو ہمیں میرے ساتھیوں جیسے صحابہ نے پکڑا تھا, قرآن پر عمل کیا, قرآن کو سیکھا, قرآن کو سکھایا, قرآن سے اپنا رشتہ ہمیں مضبوط کرنا ہے اگر ہم ذلت و رسوائی کو ختم کرنا چاہتے ہیں. تیسری چیز ہمیں اور آپ کو زندگی کی آخری سانس تک عقیدہ توحید کی حفاظت کریں, توحید پر جیے اور توحید پر ہمارا خاتمہ ہو. اس لیے کہ اگر ہمارا خاتمہ توحید پر نہیں ہوا تو دنیا بھی گئی اور آخرت بھی گئی. نہ قیامت کے دن اللہ کے رسول ہماری شفاعت کریں گے, نہ ہمیں جنت نصیب ہوگی. توحید کی حفاظت زندگی کی آخری سانس تک کریں, اس چوتھا علاج ہے ہماری زندگی کو. پانچویں چیز یہ ہے کہ ہم اور آپ اپنے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا آئیڈیل بنائیں. ابھی آپ نے تقریر سنی مولانا عبدالعزیز صاحب کی, میں نے اوپر تھوڑی بہت باتیں میرے کان میں جو گئی, ایک جملہ میں نے سنا کہ ہمارے نبی نے ہمیں زندگی کے تمام اصول سکھائے. پیشاب کرنے کے آداب, پخانہ کرنے کے آداب, بیوی سے ملنے کے لیے آداب ہوتے ہیں. جس نبی نے ہمیں پورا ایک طریقہ حیات, پورا ایک لائف اسٹائل, پورا ایک کلچر دیا ہے, اس نبی کی سیرت کو چھوڑ کر, اس نبی کی اتباع کو چھوڑ کر آج ہم دوسروں کے دروازے کی بھکاری کریں, ہم ان کی نقل کر رہے ہیں. ہم اپنے نبی کی اتباع کامل کریں اگر ہم چاہتے ہیں کہ ذلت و رسوائی سے ہمارا پیچھا چھوٹے. پانچویں چیز یہ ہے کہ ہم اور آپ میرے ساتھیوں اللہ کی ذات پر بھروسہ کریں. ومن یتوکل علی اللہ فہو حسبہ, جو اللہ کی ذات پر بھروسہ کرے گا اللہ اس کی ضرور مدد کرے گا. اللہ کا وعدہ ہے. ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا تھا تو ان کی زبان پر یہی جملہ تھا, حسبنا اللہ ونعم الوکیل, اللہ ہمارے لیے تھا. غزوہ بدر میں جب 313 کا 1000 سے مقابلہ تھا تو نبی اکرم کی زبان پر اللہ کی بارگاہ میں آپ ہاتھ اٹھا کے دعائیں کر رہے تھے اور اپنے رب سے کہہ رہے تھے اللہم ان تہلک هذه العصابة لا تعبد في الارض, اے اللہ اگر مٹھی پر مسلمان ہلاک ہو گئے تو زمین میں تیری عبادت کرنے والا کوئی. تو اللہ کی ذات پر بھروسہ, اس کے بغیر ہم کامیاب نہیں ہو سکتے. نمبر 6 امید کی کرن کو قائم رکھیں. نا امیدی کا دامن اتار کے پھینک دیجیے. حالات جتنے بھی خراب ہیں, اس سے بھی خراب حالات آ چکے ہیں, لیکن اللہ نے اگر ہم نے اپنے ایمان کو مضبوط کیا تو اللہ ضرور ہماری مدد کرے گا. انه لا یئس من روح اللہ الا القوم الکافرون. نا امیدی اور مایوسی یہ کافروں کا شیوا ہے. امید کا دامن آج میں دیکھتا ہوں انٹرنیٹ وغیرہ پر جو ہمارے نوجوانوں کے میسج آتے ہیں, پیغامات آتے ہیں, ہر طرف ایک اداسی کا ماحول ہے, ایک مایوسی کا ماحول ہے. نہیں میرے بھائیوں, مایوسی کی چادر کو اتار کے دیکھیے, امید کی روشنی جلائیے, امید کا دیا جلائیے. یہ امید کی کرن ہمیں طاقت دے گی اور یہ ہمیں دوبارہ عزت کرے گا. نمبر 7 علم, تعلیم, یہ ہماری عزت کے لیے بہت ضروری ہے. آج ہم مسلمان غور کریں کہ آج دنیا میں جو سائنس اور ٹیکنالوجی کا جو میدان وسیع ہوا ہے اس کے پیچھے کس کا ہاتھ ہے؟ آپ ذرا سا اتہاس اٹھا کے دیکھیے, جتنے بڑے بڑے سائنسداں دنیا میں آئے اسلام کے آنے کے بعد دنیا میں آئے.
اسلام نے دنیا کو یہ پیغام دیا ہے کہ یہ سورج اللہ نے ہمارے لیے بنایا ہے، یہ ہمارا معبود نہیں ہے، یہ سورج تو ہماری ریسرچ کے لائق ہے کہ ہم اس کے اوپر ریسرچ کریں کہ سورج سے ہم کیا کیا فائدہ حاصل کر سکتے ہیں، سورج عبادت کے لائق نہیں ہے۔ اسلام نے یہ سبق دیا کہ یہ زمین، یہ دھرتی، یہ ہماری ماں نہیں ہے، یہ ہماری پوجا اور عبادت کے لائق نہیں ہے، یہ زمین کو اللہ نے الذی جعل لکم الارض قرارا، اللہ نے زمین کو تمہارے رہنے کے قابل بنایا ہے۔ اب اسلام نے یہ میسج دیا کہ زمین پر غور کرو، زمین کے اندر جو خزانے اللہ نے تمہیں دیے ہیں ان کو نکالو۔ میرے ساتھیوں، سائنس اور ٹیکنالوجی میں جو ڈیولپمنٹ آیا دنیا میں اسلام کے بعد آیا، دوسروں نے تو فائدہ اٹھایا، ہم اندھیروں میں رہ گئے، اس روشنی کا فائدہ دوسروں نے اٹھا لیا۔ آج آپ دیکھیں اس ملک کے حالات کا بھی آپ جائزہ ہے، آج ہماری نمائندگی ہم حکومت کو ذمہ دار قرار دیتے ہیں، ہم سیاسی پارٹیوں کو ذمہ دار قرار دیتے ہیں۔ آج ہم اپنے حالات پر خود غور کریں، خدا نے آج تک قوم کی حالت نہیں بدلی، نہ ہو جس کو خیال خود اپنی حالت کے بدلنے کا۔ ہم جب تک خود اپنے آپ کو نہیں سدھاریں گے کوئی ہمارے اوپر، ہم دوسروں کے در سے بھیک مانگیں گے، اس سے بہتر ہے کہ خود اپنے آپ کو مضبوط کرے۔ تعلیم کے بغیر نہ دین ہے نہ دنیا ہے، ہم تعلیم سے اپنا رشتہ کریں۔ نمبر 8، 10 سے بیان کریں، دوسری اور بیان کے بعد نمبر 8، مسلمان آج نکھلا بن کے بیٹھا ہوا ہے، یہ سوچتا ہے کہ ہم تو اللہ کے بندے ہیں، اللہ ہمیں من و طلبہ ہمارے اوپر نازل کرے۔ اسلام نے کئی ایسی تعلیم دی، اسلام نے ہمیں یہ تعلیم دی ہے کہ حرکت میں برکت ہے، تم حرکت کرو گے، تم محنت کرو گے تب تمہیں پھل ملے گا۔ آج دوسرے باطل کے لیے محنت کر رہے ہیں، اس کا بھی پھل مل رہا ہے، تم صحیح کے لیے، حق کے لیے محنت کرو اور میں پھل تمہیں نہ دوں تو کہنا۔ اللہ کے نبی صاحب کرام کے ساتھ غزوہ بدر میں گئے، 313 کا مقابلہ 1000 کے ساتھ ہے۔ آپ یہ بھی تو کر سکتے تھے کہ صحابہ سے کہتے کہ چپ چاپ اپنے گھروں میں بیٹھے رہو، میں اللہ سے دعا کروں گا، اللہ آسمان سے فرشتے بھیجے گا اور مدد کر دے گا اور کافروں کو شکست ہو جائے گی۔ نہیں، 313 کو جانا پڑا، لڑنا پڑا، اس میں بہت سارے صحابہ شہید بھی ہوئے، زخمی بھی ہوئے، حرکت کرنی پڑی، ان کو بھی کچھ کرنا پڑا۔ ہم سوچے کہ ہم کچھ نہ کریں اور حالات صحیح ہو جائیں، ایسا نہیں ہو سکتا میرے بھائیو۔ ہمیں ہر آدمی کو، پیسہ والا ہے اپنے پیسے کا استعمال دین کے لیے کرے، طاقت والا باڈی بلڈر ہے اپنی جسمانی طاقت کا استعمال دین کے لیے کرے، علم والا ہے اپنے علم کا استعمال دین کے لیے کرے، ڈاکٹر ہے اپنی میڈیکل سائنس کا استعمال دین کے لیے کرے، کوئی انجینئر ہے، کوئی کچھ ہے، ہر آدمی اپنے ٹیلنٹ اور اپنی صلاحیتوں کا استعمال اپنے دائرے کے حساب سے دین کے لیے کرے۔ یہ اس چیز سے کرنے کا بھی بات ہے۔ نمبر 9، ہماری ذلت و رسوائی کا اگر ہمیں علاج کرنا ہے میرے ساتھی، کہ ایک کام ہمیں یہ بھی کرنا پڑے گا کہ ہمیں یہ طے کرنا پڑے گا کہ دین ہمیں کہاں سے لینا ہے۔ ہر آدمی جو دین کی باتیں کر رہا ہے وہ بہروپیہ بھی ہو سکتا ہے۔ کوئی لیپ ٹاپ لے کے چلا ہے تو بہت بڑا اپنے آپ کو علامہ بنا بیٹھا، اس کو ایک حدیث پڑھنا آتا ہے کہ تم حدیث پر تمہاری کسی گئی تمہارے لیپ ٹاپ سے دھوکہ کرے۔ ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ ایسے ایسے لوگ مارکیٹ میں دین، اپنے آپ کو دین کا ٹھیکیدار بنائے بیٹھے ہیں، جن کو دین کی دال کرنے کو جو ہے واپس، تو دین کو اہل علم سے حاصل کریں۔ یہ ہمیں اگر اپنی ذلت و رسوائی کو بدلنا ہے تو یہ بھی کریں گے۔ اور آخری چیز، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا ایک قول ہے اور پوری تقریر کا خلاصہ قول کی طرف سے۔ امام مالک کہا کرتے تھے لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها۔ اس امت میں بعد میں جو لوگ آئیں گے ان کے مرض کی دوا بھی وہی ہے جو پہلے کے لوگ۔ صحابہ کرام نے، سلف صالحین نے، اس امت کے سب سے بہترین لوگوں نے، جو کریمی لیئر تھے اس امت کے، جو بہترین لوگ تھے، ان کا جو منہج تھا، ان کا جو طریقہ تھا، انہوں نے دین پر جیسے عمل کیا وہی آج بھی ہمارے مرض کی دوا ہے۔ ہمیں لوٹنا پڑے گا اسی علاج کی طرف۔ ہمیں اگر ہم جو ہے دین کو بازیچے اسپتال بنا لیں، کھلونا بنا لیں، جیسے ایک کلاس میں بورڈ لگا رہتا ہے، ٹیچر کلاس سے باہر چلا جاتا ہے تو بچے جو ہے اس بلیک بورڈ پر اپنی اپنی چیزیں لکھنے لگتے ہیں اپنے اپنے حساب سے۔ دین کو ایسا بلیک بورڈ نہیں ہے میرے بھائیوں کہ جس کی جو مرضی آئے اس بلیک بورڈ پر لکھنا شروع کر دے۔ دین مکمل ہے اور یہ مکمل
اللہ کے प्यारे नबी की बात पर हो चुका है। इस दीन के नाम पर आज अगर खिलवाड़ किया जाएगा तो यकीनन जो उम्मत नबी होगी और आज खिलवाड़ हो रहा है। हर दिन दीन के नाम पर कोई नया फितना हो रहा है। आप जरा नजर उठा के देख लीजिए, मुझे कहने की और नाम लेने की जरूरत, किसी चीज का नाम लेने की जरूरत नहीं है। आप खुद गौर करें कि क्या आज का मुसलमान दीन के नाम पर जिन चीजों को मान रहा है, अमल कर रहा है, अपनाए हुए और बड़े खबर से और बड़े झपटे जो बड़े नारे लगा लगा के दीन का काम समझ के उसको कर रहा है, क्या वाकई मुझे दीन का काम? अभी रबीउल अव्वल का महीना चल रहा है, आपने अपनी आंखों से देखा नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश के दिन के नाम पर। तो हमें और आपको दीन का वो मतलब और मफहूम समझना है जो सलफ सालेहीन ने सुन्नत के लोगों ने समझा। ये चंद बातें थी, बुनियादी बातें थी, और ये टॉपिक बहुत अहम टॉपिक है, बहुत बुनियादी टॉपिक है। इसके और भी पहलू हो सकते थे, ये जल्दी जल्दी की गुफ्तगू में मैंने चंद बातें आपके सामने बयान की हैं। मकसद ये है कि हम आप अपनी अपनी इस्लाह करें। आइए हम अल्लाह ताला से दुआ करें, अल्लाह ताला हम सबको कहने और सुनने का अमल की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह ताला इस उम्मत की अज़मत रफ्ता को लौटा दे। अल्लाह ताला इस उम्मत के जिल्लत के ये दिन खत्म करके इज्जत सरबलंदी के दिन इसको लौटा दे। ऐ अल्लाह को इस उम्मत को इत्तिहाद इत्तिफाक की तौफीक नसीब फरमा। ऐ अल्लाह इस उम्मत को अतीउल्लाह व अतीउर रसूल का जो प्लेटफॉर्म है, किताब और सुन्नत के जो प्लेटफॉर्म पर है, ऐ अल्लाह को उस प्लेटफॉर्म पर इस उम्मत को फिर एक बार से जमा होने की तौफीक नसीब। ऐ अल्लाह आज हलब के अंदर, फलस्तीन के अंदर, सीरिया के अंदर, पूरी दुनिया के जिस इलाके में भी हमारे मजलूम भाइयों पर जुल्म हो रहा है, ऐ अल्लाह उनकी हर तरीके से उनकी मदद करना। ऐ अल्लाह तू उनकी इज्जत व आबरू की हिफाजत करना, उनके जान माल की हिफाजत करना, उनके ऊपर जुल्म करने वालों के ऊपर ऐ अल्लाह तू अपना अज़ाब नाज़िल फरमा। ऐ अल्लाह तू उनके अंजाम तक पहुँचा। ऐ अल्लाह जब सारी दुनिया में कोई सहारा नहीं तो तेरा सहारा है। ऐ अल्लाह हम तेरी ज़ात से उम्मीद रखते हैं कि तू अपनी ईमान वाले बंदों की हिफाजत फरमाएगा। ऐ अल्लाह को हम सब की हिफाजत करना। ऐ अल्लाह इस मुल्क के अंदर भी जो हालात चल रहे हैं, मुल्क के अमन चैन को बर्बाद करने की जो कोशिशें हो रही हैं, ऐ अल्लाह इन तमाम कोशिशों को नाकाम कर दे और इस मुल्क के अमन चैन को, इस मुल्क की सुख शांति को अल्लाह को बाकी रखने की हम सबको कोशिश करना। ऐ अल्लाह हम तमाम मुसलमानों को हलाल कारोबार करने, हलाल कमाई खाने की तौफीक अता फरमा। ऐ अल्लाह हम सबके कारोबार में, रोजी रोटी में बरकत अता फरमा। हमने जो लोग बीमार हैं उनको शिफा अता फरमा, जो किसी भी किस्म की परेशानी में है, ऐ अल्लाह को उनकी परेशानी को दूर करना। ऐ अल्लाह हम सबके जायज मकासद को, जायज तमन्नाओं और आरज़ू को पूरा करना। ऐ अल्लाह जब तक हम दुनिया में जिंदा रहें, इस्लाम पर जिंदा रहें और हमारा खात्मा ईमान पर हो। आमीन।